بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رہنما منزل پہ پہنچانے والی ایک شے کا ہونا، مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ خاص پر اس رہنما کو، اس کتاب کو نازل کر دیا۔ اور اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہادی ہے، ہدایت دینے والی ہے پرہیزگاروں کو۔ کہیں فرمایا ھدی للناس، یہ ہادی ہے، ہدایت دینے والی ہے، راستہ دکھانے والی ہے لوگوں کو۔ تو ایک ہادی جو ہے وہ انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ورنہ اس کی ساری زندگی رائے گاں چلی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انبیاء کا سلسلہ، یہ کتابوں کا سلسلہ جاری نہ فرماتا تو پھر انسان کا کیا ہوتا؟ کیا وہ آخرت کو جان سکتا تھا؟ وہ اللہ کی عبادت کے طریقے کو عقل سے جان سکتا تھا؟ کیا وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا تھا؟ تو آپ غور فرمائیے کہ وہ ہادی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے نبی کی صورت میں اور ان کتب اور صحائف کی صورت میں مقرر فرمایا، یہ کس قدر اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا فرمایا الحمدللہ۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پر، اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے۔ اور جب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ بھئی کیا شکر کیوں ادا کر رہے ہو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، گزارے کی روزی ہے، کسی کی محتاجی نہیں ہے، اپنا گھر ہے، گاڑی اللہ نے دی، اپنا کاروبار ہے۔ 10-20 آدمی ہمارے دفتر میں کام کرتے ہیں، انگلی کے اشارے پر لیفٹ رائٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اولاد جو ہے فرما بردار ہے۔ وہ ساری چیزیں جو گنوائے گا وہ دنیاوی نعمتیں گنوائے گا، یہ بھی نعمتیں ہیں، لیکن عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ انفع یعنی نفع بخش نعمت وہ ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں نفع پہنچاتی ہے۔ تو یہ نعمت بعض اوقات دنیا ہی میں نفع پہنچاتی ہے، لیکن یہ بعض نعمتیں ایسی ہیں جو دنیا اور آخرت میں نفع پہنچاتی ہیں۔ تو زیادہ نفع بخش کون سی چیز ہو گئی، کون سی نعمت ہو گئی جو دنیا میں بھی مفید ہو اور آخرت میں بھی مفید ہو؟ تو یہ کتاب ہدایت دنیا میں بھی مفید ہے کہ صحیح راستہ متعین کر دیتی ہے اور منزل کو طے کرنے میں مدد کرتی ہے، ظلمتوں سے بھرے ہوئے راستے کو ہدایت کے نور سے منور کر کے واضح کر دیتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تاکہ اس کی ہدایت کی روشنی میں انسان چلتے ہوئے کامیابی کو حاصل کر لے۔ تو بتائیے یہ جو ہدایت ہے، یہ جو نعمت ہے، وہ آخرت اور دنیا دونوں کے لیے مفید ہے۔ تو ہم دنیاوی نعمتوں کا تو شمار کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت میں پیدا کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ وہ کیا گنوائے گا؟ اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، فلاں چیزیں ہیں۔ تو یہ بھی نعمتیں ہیں، لیکن حقیقی نعمت اور زیادہ نفع بخش نعمت وہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں مفید ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نعمت کا ذکر فرمایا؟ نعمت قرآن کا، اس کتاب مقدس کا ذکر فرمایا، جو یہاں بھی دنیا میں ہمارے لیے باعث سعادت ہے اور آخرت میں بھی اس کے ذریعے سے انسان کو سعادت مندی حاصل ہوگی۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ جس نے اپنے بندہ خاص پر اس کتاب کو نازل فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کا ذکر اس سورہ مبارکہ کی بالکل ابتدا میں فرما رہا ہے۔ اب دوسری جو نعمتیں ہیں ان کے فوائد کی بنیاد پر ہم ان کی طرف کتنا متوجہ رہتے ہیں اور ان کے لیے ہماری کتنی کوششیں ہوتی ہیں، اور یہ قرآن عظیم اللہ کی نعمت ہے، اس کے لیے ہماری کتنی کوشش ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے تعلق کے لیے، اس میں غور و تفکر اور تدبر کرنے کے لیے، جس کی دعوت قرآن عظیم بار بار دیتا ہے، تدبر کرو، غور کرو، تفکر کرو۔ تو یہ بھی نعمت اور وہ بھی نعمت، لیکن دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے انسان کی کوشش کو دیکھیں اور اس نعمت کو دیکھیں، اس نعمت کی طرف انسان کی توجہ کو دیکھیں۔
تو ہر ایک انصاف سے اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے کہ ہم نے اس کتاب عزیز کے ساتھ، اس کتاب عظیم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، انصاف نہیں کیا۔ دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے جو ہمیں فقط دنیا میں نفع پہنچائیں گی، ہاں اگر اس کا صحیح اور درست استعمال کیا جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ آخرت کے سلسلے میں بھی معاون ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہدایت ہے، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نفع بخش ہے۔ لیکن اس کے نفع بخش ہونے کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، کیوں اس نے یہ کتاب اتاری ہے۔ اس کا مطلب یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کی بنیاد پر اللہ دعویٰ فرما رہا ہے کہ اس نے یہ کتاب تمہیں دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام خوبیاں اور تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ خاص پر اس کتاب کو اتار دیا اور نازل کر دیا۔ تو ہر ایک آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے مجھ سمیت اور سوال کرے کہ بھائی دوسری نعمتوں کے ساتھ تیرا تعلق اور اس کتاب ہدایت کے ساتھ تیرا تعلق کس درجے میں ہے، تو وہ خود فیصلہ کر لے گا کہ ہم نے اللہ کی اس عظیم کتاب کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس کو وہ مقام، مرتبہ اور درجہ نہیں دیا۔ ویسے چوم کے رکھیں گے غلاف میں اونچی جگہ پر، لیکن اس کا جو اصلی مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس درجے کا تعلق قائم نہیں کیا جو دوسری نعمتوں سے ہم قائم کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور مقامات پر بھی الحمدللہ کے ذریعے سے آیات کا آغاز فرما، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ کیسا ہے وہ؟ رحمان ہے، رحیم ہے، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور مالکی یوم الدین ہے۔ تو پھر تم یہاں سے جب چلے جاؤ گے تو جس عالم میں جاؤ گے روز جزا کا دن، اس روز جزا کا مالک بھی وہی ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نکلتا ہے کہ پھر تو اس سے جیسا تو کوئی نہیں ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی ہوگی اور مستقلاً مدد بھی اسی ذات اقدس سے طلب کی جائے گی۔ تو یہ کون سی نعمت ہے کہ یہ بیان جو ہے انسان کو اللہ سے، اللہ کی معرفت فراہم کرتا ہے، دین سے قریب کرتا ہے۔ تو اس دینی نعمت پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ، کیوں؟ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور نور اور ظلمتوں کو پیدا کیا۔ تو یہ آسمان اور زمین میں غور و تفکر ایک خالق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو اس پر اللہ نے اپنی حمد کی ہے کہ اس میں غور و تفکر کی دعوت کے ذریعے تم خالق کو تسلیم کرو گے اور پھر کہو گے واقعی یہ زبردست کائنات اس نے بنائی ہے، لہذا تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر الحمدللہ کے ذریعے سے کلام کی ابتدا فرمائی، اور اس کا مطلب ہے کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور آگے کسی نہ کسی نعمت کا ذکر کیا ہے، اور اس کا تعلق اکثر و بیشتر آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، نعمت دینی کے ساتھ ہوتا ہے جو دنیا میں بھی مفید ہوتی ہے اور آخرت میں بھی مفید ہوتی ہے۔ مزید آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دو خوبیاں ذکر فرمائی ہیں اس کتاب عزیز کی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ خاص پر اس کتاب کو نازل فرمایا، ولم یجعل لہ عوجا، ایک خوبی، قیما، دوسری خوبی، دو خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، اصلاً کوئی کجی نہیں رکھی، یعنی اس کے بیانات میں، اس کی توجیحات میں کسی طرح کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، اس کی تمام تر توجیحات جو ہے مستقیمہ ہیں، مستقلہ ہیں، معتدلہ ہیں، عدل پر مبنی ہے، اور بالکل صحیح اور راست ہدایت دینے والی یہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا،
کہ اگر یہ قرآن عظیم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں کثیر اختلاف پاتے. یعنی یہ اس جانب اشارہ ہے کہ دنیا کے بہترین قسم کے مصنف بھی جب کوئی کتاب لکھتے ہیں، ماہر ترین، وہ بھی اپنی کتاب کے آخر میں لکھ دیتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی شخص پڑھنے والا اس کتاب کا کسی غلطی پر مطلع ہو تو ہمیں ضرور اطلاع دے کر شکریہ کا موقع دیں. یعنی معلوم ہے کہ ہم جو ہے وہ کمزور ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، سوچ اور فکر کے نتائج ہمارے بعض اوقات غلط ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو لکھ دیتے ہیں. کتاب کی ابتدا میں کچھ کہہ گیا اور کتاب کے بیچ میں یا آخر میں اپنی ہی کہی ہوئی بات کا رد کر کے آگے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے. اس کی تمام تر وضاحتیں، تمام تر ہدایات، تمام تر توجیحات، جس بھی موضوع سے متعلق جس کلام مقدس نے کلام کیا، سب مستقیمہ ہیں، سب معتدلہ ہیں، عدل پر قائم ہیں، راست ہیں، نہ ان میں کوئی ٹکراؤ ہے، نہ تناقض ہے، نہ تعارض ہے. آدمی ہدایت تلاش کرتا ہے تو ہدایت دینے والے تو بہت ہیں. ٹک ٹاک کھولو، ہدایت ہی ہدایت ہے. یوٹیوب کھولو، ہدایت ہی ہدایت ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. فلاں بیماری ہے، یہ نسخہ استعمال کر لو. فلاں مسئلہ ہے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. بیسیوں بندہ ویڈیوز بنا کے ڈال رہا ہے، ہدایت تو دے رہا ہے، لیکن وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو جب یقین نہیں ہوتا ہے تو بندہ یار اب تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیتے ہیں اور کتنا کچھ غلط بھی ہوتا ہے. اور تھم نیل آپ دیکھو تو ایسا ہوتا ہے زبردست کہ بندہ اس کو ضرور کلک کرے گا، لیکن اندر وہ اسٹوری ہوتی نہیں ہے جو تھم نیل پر لکھی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ فلاں شخص کو منہ توڑ جواب، بندہ کہتا ہے یار یہ تو دیکھنے والا ہے، اندر دیکھا تو کوئی منہ توڑ جواب تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ہدایات تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ جعلی ہدایات، غیر محقق ہدایات، کمزور لوگوں کی ہدایات، اس پہ بھروسہ کرنے کو دل کرتا ہے نہیں. لیکن اللہ قرآن کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ خاص پہ اس کتاب کو اتارا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. تو جب اعتماد قائم ہو جائے گا تو پھر بندہ اسی سے ہدایت حاصل کرے گا کہ ہدایت بھی آ گئی، اور اس ہدایت کی صفت یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تناقض اور کوئی تعارض ہی نہیں ہے. تو یہ وصف ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کا ذکر فرمایا. اور قرآن خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں اللہ نے کوئی اصلاً کوئی کجی نہیں رکھی ہے. اس کی جتنی بھی ہدایات ہیں وہ مستقیمہ ہیں، کوئی تعارض، کوئی ٹکراؤ نہیں. قیمن، اب قیمن کا ایک معنی تو یہی ہے جو عوجن میں ذکر کیا کہ اس کی جو ہدایات ہیں وہ مستقیم ہیں، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، نہ ظاہری ٹکراؤ ہے نہ باطنی اعتبار سے اس کی گہرائی میں جائیں تو کوئی ٹکراؤ ہے. تو قیمن کا جو دوسرا وصف ذکر کیا اس کا معنی بھی یہی ہے جو عوج کا معنی ہے. اللہ نے دو خوبیاں ذکر فرمائی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قیمن، یہ قرآن کے دو اوصاف ذکر فرمائے. تو ایک تو وہی معنی ہے جو عوج کا معنی ہے کہ اس میں کوئی ٹکراؤ تعارض نہ ظاہری طور پر ہے نہ باطنی طور پر. دوسرا اس میں قیمن کا معنی مفسرین نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ حاکم ہے دوسری تمام چیزوں پر، اس پر کوئی حاکم نہیں ہے. قیم، جیسے یہ قوام سے نکلا ہے یہ لفظ قیم، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ ان مردوں کو عورتوں پر ایک طرح کی برتری حاصل ہے. لہم سلطہ، سلطہ کا مطلب ہوتا ہے برتری کا حاصل ہونا، کنٹرول کا حاصل ہونا. تو قرآن جو ہے قیم ہے، یعنی ہر چیز پر اس کو برتری حاصل ہے، یہ فیصلہ کرے گا ہر چیز کا. سابقہ کتب جو نازل کی گئی ہیں اس میں کوئی مضمون بیان ہوا ہے، حق ہے یا نہیں ہے، اس پر پیش کریں گے، یہ فیصلہ کرے گا کہ اس میں تعریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کیونکہ اس قرآن عزیز نے ہمیں بتایا کہ سابقہ کتابوں کی حفاظت امت کے حوالے کر دی گئی تھی، اور اس امت نے ان کتابوں کی حفاظت نہیں کی بلکہ اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں اس میں
اس میں تحریفات کر دی. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ نے ان کی اس جرم کو قرآن عظیم میں بیان کیا کہ انہوں نے تعریفات کی ہیں. تو اب وہ کتابیں اپنی اصل صورت پر نہیں ہیں، تو اگر ان کا کوئی مضمون ہوگا تو وہ کہاں پیش کیا جائے گا؟ قرآن پر پیش کیا جائے گا. اس کا مطلب قرآن قیم ہے، غالب ہے، حکم ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ کیا حق ہے اور کیا حق نہیں ہے. تو اب بتائیے، جب یہ وصف بیان ہو جائے گا تو پھر اسی کی طرف رجوع ہوگا یا نہیں کہ قیم کون ہے؟ ایک تو اس کی ہدایت راست ہے اور دوسرا قیم یہی ہے. دوسری تمام شریعتوں کا ناسخ بن کر یہی تشریف لایا ہے. تو شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور اب یہی شریعت چلے گی، یہی کتاب چلے گی. تو کس کی طرف کون فیصلہ کرنے والا ہے؟ یہی ہے. تو انفرادی زندگی میں بھی قیم یہی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی قیم یہی ہے، اور دیگر حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے سلسلے میں بھی قیم یہی ہے. اللہ نے اس کتاب کی خوبی کیا ذکر فرمائی؟ قیمن. اور مزید اس کا تیسرا معنی قیم کا یہ ہے کہ المرجوع الیہ والمعتمد علیہ، یعنی ایسی چیز کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے یا جس پر اعتماد کیا جائے. جیسے کسی مکان کا، کسی عمارت کا کوئی مالک ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قیم المنزل. قیم کہتے ہیں اس کو عربی میں. قیم المنزل یعنی یہ عمارت کا مالک ہے، یعنی عمارت کے سلسلے میں ہر معاملے میں اس سے بات کرو، اس کے پاس جاؤ، اس سے رجوع کرو. اللہ نے فرمایا قرآن کیا ہے؟ قیم ہے. ہر معاملے میں اس سے رجوع کرو، اس کی طرف جاؤ، اس کا قول فیصل ہے. تو اب آپ غور فرمائیے کہ جب آپ نے قیم کا معنی سمجھ لیا اور ولم یجعل لہ عوجا کا معنی سمجھ لیا کہ اس کی تمام تر ہدایت ایسی ہے کہ جو حق ہے، جس میں کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے اور قیم ہے، ہر ایک پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں ہے، ہر ایک پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہے، یہ ناسخ ہے، اس کا کوئی ناسخ نہیں ہے، اور اس ہی کی طرف ہر مسئلے میں رجوع کیا جاتا ہے. جب یہ اوصاف آپ نے جان لیے تو اب آپ کو اس آیت کی لذت محسوس ہوگی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما. تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس اپنے بندہ خاص پر اس کتاب کو نازل کیا اور اس میں کوئی اصلاً کجی نہ رکھی، اور یہ قیم ہے. یہ دو اوصاف اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ کے بیان کیے جو قرآن عظیم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. تب غور کیجئے کہ حق اور باطل، ہدایت حق، صحیح اور غلط کے راستے کا بیان کرنے والی یہی کتاب ہے. تو جو اس سے جڑ گیا وہ حق کا راستہ پا گیا، اور جو اس کے مطابق چل گیا اس نے اپنی دنیا بھی سنوار لی اور آخرت بھی سنوار لی. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک مقصد بیان کیا کہ یہ قرآن جو نازل کیا ہے جس کے یہ دو اوصاف ہیں، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور یہ قیم ہے، اسی کی طرف رجوع ہوگا، اس ہی کو نصب العین بنایا جائے گا. کیوں نازل کیا؟ لِيُنذِرَ، تاکہ ڈر سنایا جائے. اور آگے فرمایا وَيُبَشِّرْ، اور خوشخبری سنائی جائے. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن عظیم جو ہے وہ بہت سارے عذابات کی، اللہ کے غضب کی سے ڈرانے کے لیے اتارا گیا ہے کہ دیکھو بھائی ہوشیار ہو جاؤ ورنہ تمہارے لیے پھر خسارہ ہے، نقصان میں پڑ جاؤ گے. اور اگر اللہ کی بات مانو گے یبشر، تو بشارت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفت جو ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. شاہد ہیں، مبشر یعنی خوشخبری سنانے والے ہیں، اور نذیر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں. تو حضور نذیر بھی ہیں اور مبشر بھی ہیں. تو قرآن عظیم جو ہے وہ ڈر بھی سناتا ہے اور
خوشخبری بھی سناتا ہے. ڈر کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈر کر ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ خوشخبری، یہ انعام ملے گا، یہ انعام ملے گا، یہ انعام ملے گا، اس انعام کو سن کر بہت ساری طبیعتیں مائل ہو جاتی ہیں. تو بشارت اور انذار یہ دونوں کو لے کر چلتا ہے. اور اس میں قرآن عظیم کا اسلوب کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی خوشخبری کو پہلے ذکر فرما دیتا ہے اور ڈر کو بعد میں لے آتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈر کو پہلے ذکر فرما دیتا ہے، انذار کو، اور بشارت کو یعنی خوشخبری کو بعد میں ذکر فرماتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انذار کو یعنی ڈر کو پہلے ذکر فرمایا اور بشارت کو مؤخر فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، تاکہ ڈرائے شدید عذاب سے. اب شدید عذاب سے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شدید عذاب کیا ہے، یعنی وہ دنیاوی عذاب بھی ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عظیم کے ڈر کی وجہ سے جس نے ڈر کر ہدایت کو اختیار کر لیا وہ باعث شدید سے یعنی شدید عذاب سے بچ گیا، یعنی وہ دنیا کی سزا سے بھی بچ گیا اور آخرت کی سزا سے بھی بچ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت دنیا میں ایسی زبردست کردار سازی کرتا ہے کہ حقیقتاً ایک بہترین انسان کو جیسا ہونا چاہیے یہی کتاب ہدایت اس کو وہ انسان بناتی ہے. تو جب وہ بہترین انسان بن گیا جیسا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بنانا چاہتا ہے، تو بتائیے دنیاوی عذاب سے وہ بچ جائے گا یا نہیں؟ تو باسن شدید جو ہے وہ یہاں کی سزا سے، یہاں کے اللہ کے غضب سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا. اور جب وہ یہاں پر اس نے محفوظ کر لیا اور فرما برداری کر لی، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. تو جب یہاں اللہ سے ڈر گیا اور اس کے مطابق زندگی گزار گیا تو اس گزاری ہوئی زندگی کے بدلے میں آخرت اس کی بہتر ہو گئی. تو قرآن عظیم یوں نازل کیا، اس لیے ایک حکمت یہ ذکر کی لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، کہ ڈرایا جائے شدید عذاب سے. اور یہ شدید عذاب سے جب ڈر جائے گا تو دنیاوی مصیبتوں سے بھی نکل آئے گا، بچ جائے گا، اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچ جائے گا. اور آگے فرمایا مِن لَدُنْهُ. مِن لَدُنْهُ کا مطلب ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، یعنی اپنی طرف سے ہونے والا عذاب. مِن لَدُنْهُ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ڈراوا مزید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب دینے کا ارادہ فرما لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ نے یہاں فرمایا بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ یہ قرآن ڈر سنائے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْهُ جو اس کی طرف سے ہے. اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی اس عذاب کو ٹال نہیں سکتا. ہم ایک دوسرے کو اگر کوئی سزا دیں، کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تو بعض اوقات ہم معاف کر دیتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، کوئی اور طاقتور ہم پر غالب آ جاتا ہے، وہ چیز رہ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پر کوئی غالب آ سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی اس کا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ. یہ قرآن عظیم اس لیے ہے تاکہ ڈر سنایا جائے شدید عذاب کا، مِن لَدُنْهُ جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے ہے، اور جب وہ ارادہ کر لے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. تو مِن لَدُنْهُ کے کلمے میں اور خوف اور ڈر کی فضا والا معاملہ ہے کہ ایزی مت لینا کہ کوئی آ جائے گا اور اس کو ٹال سکے گا عذاب شدید کو. مِن لَدُنْهُ لا مرد لہ، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے جب وہ فیصلہ فرما دے. حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ کے کسی قوم پر عذاب کا ارادہ فرما لے اور انبیاء کرام ان کے لیے دعا کرنا چاہیں تو ان کی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتا ہے کہ آپ دعا نہ فرمائیں. یہ اللہ کا ازلی فیصلہ ہے، یہ قضائے مبرم ہے، یہ تو ہو کر رہے گا. جیسے قوم لوط کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بھیج دیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا چاہی، کیونکہ بہت زیادہ نرم دل واقع ہوئے تھے اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ یہ اللہ کا ازلی فیصلہ ہے، یہ اٹل ہے. لا مرد لہ مِن لَدُنْهُ
لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ، تاکہ یہ قرآن عظیم ڈر سنائے شدید عذاب کی، مِن لَّدُنْهُ، اس کی طرف سے، یعنی پھر جب اس کی طرف سے ارادہ اگر ہوگا ازلی تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، تو یہ اور خوف پیدا کرتا ہے، اور یہ مبارک خوف ہے، اور یہ مبارک خوف جو ہے انسان کے لیے راہ راست پر، ہدایت پر گامزن ہونے کا اور اس پر استقامت کے ساتھ چلنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن ہمارا حال تو علیحدہ ہے کہ ہم کسی طاقتور سے تو فوراً ڈر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیان کی جانے والی وعید ہو جی دیکھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، ہر ایک اس کے کنٹرول میں ہے، کوئی اس پر غالب نہیں ہے، وہ سب پر غالب ہے، اور اسی کے ارادے ساری کائنات میں جاری ہیں، لہٰذا اس سے ڈرنا چاہیے۔ مزید اللہ تعالیٰ اب آگے فرما رہا ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر اللہ نے ایک عام ڈر سنا دیا کہ شدید عذاب کا ڈر سنا دو، تو ایک عام ڈر ہے اور ایک خاص انذار ہے جو آگے بیان ہوگا۔ دو ڈراوے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، تو بہرحال ایک یہ شدید عذاب مِن لَّدُنْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ خوشخبری دیں ایمان والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ، وہ ایمان والے جو عمل کرتے ہیں نیک۔ تو ایمان والے تو بہت سارے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن کیا ہے؟ خوشخبریاں کس کے لیے ہیں؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ فقط نہیں فرمایا، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ کے بعد صفت ذکر فرمائی ہے، اور صفت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر تقسیم کر دے گی لوگوں کو۔ الذین یعملون الصالحات، ان مومنوں کو خوشخبری سنائیں جو نیک عمل کرتے ہیں۔ تو مومن جو نیک عمل نہیں کرتے ہیں اور مومن جو نیک عمل کرتے ہیں، اس کو ڈیوائیڈ کر دیا یا نہیں آگے والی بات نے؟ یبشر و یبشرا، اور خوشخبری سناتا ہے یہ قرآن عظیم کس کو؟ المومنین، مومنوں کو۔ کیا سب کو سناتا ہے؟ نہیں، الذین یعملون الصالحات، کہ جو عمل صالح کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ وہ مومن جو باعمل ہے۔ جب بھی خوشخبری کی انعام کا ذکر آتا ہے تو ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر فوراً آتا ہے، کیونکہ عمل صالح جو ہے ایمان یقین کا نام ہے کہ یہاں اندر کچھ ہے، اور وہ اندر کچھ ہے وہ عمل میں نظر آنا چاہیے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ اندر کچھ ہے۔ تو وہ عمل صالح جو ہے وہ ایمان کی تقویت کو ظاہر کرتا ہے، اس کے کمال کو ظاہر کرتا ہے، ورنہ اگر عمل کمزور ہو تو وہ کمزوری ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے آپ سورہ عصر کو دیکھیں کہ سب خسارے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم تمام لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں، سب کے سب۔ بھائی کوئی اس نقصان سے نکلنے والا بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہاں ایک صورت ہے نکلنے کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس میں یہ چار کمالات اور خوبیاں ہوں گی، وہ اس خسارے، یقینی خسارے سے نکل جائے گا، جس کو اللہ نے قسم کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ زمانہ گواہ ہے ہر ایک نقصان میں۔ جیسے ہی کوئی مرتا ہے تو زمانہ گواہی دے رہا ہوتا ہے، میرے سامنے ہی اس نے ساری زندگی گزاری ہے، وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے، ناکام گیا، یہ ناکام گیا، یہ ناکام گیا، یہ کامیاب گیا، یہ ناکام ناکام ناکام، یہ کامیاب۔ والعصر، یہ زمانے ہی میں، ٹائمنگ میں ہی ہو رہا ہے، زمانہ سب دیکھ رہا ہے، اس ٹائمنگ میں ہی سب کچھ زندگی گزر رہی ہے، تو اللہ نے عصر کی قسم یاد فرمائی کہ زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم، انسان، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چار کمالات اور خوبیاں ہیں۔ اور اب یہاں پر آپ غور فرمائیے، ایک اور بات، آخری بات ذکر کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یبشر المؤمنین، تاکہ یہ قرآن عظیم خوشخبری سنائے ایمان والوں کو۔ کون سے ایمان والے؟ الذین یعملون الصالحات، کہ جو عمل کرتے ہیں نیک۔ کیا سنانا ہے؟ خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعملون فرمایا، یعملون الصالحات،
یعملون عمل سے ہے. عمل کا مطلب آپ جانتے ہیں ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عمل یعنی کام کرنا, کچھ کرنا. اور ایک ہے فعل فا عین لام سے, اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یفعلون الصالحات نہیں فرمایا ہے بلکہ یعملون الصالحات فرمایا ہے. تو فعل اور عمل دونوں کا مطلب ہوتا ہے کرنا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں عمل عین میم لام کو استعمال فرمایا ہے, فا عین لام کو استعمال نہیں فرمایا. یفعلون الصالحات نہیں فرمایا, یعملون الصالحات فرمایا ہے. فرق کیا ہے؟ جبکہ دونوں کا ترجمہ معنی قریب قریب ہے. اس کا ایک فرق ان دونوں میں یہ ہے, عمل اور فعل ان دونوں کا ایک فرق یہ ہے کہ عمل, جب ہم عمل کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس چیز میں دوام اور استمرار اور ہمیشگی ہو اس پر لفظ عمل بولا جاتا ہے, اور جو ایک بار کیا جائے اس پر فعل بولا جاتا ہے. تو عمل جب بولا جائے گا تو اس کا مطلب اس میں دوام اور تکرار کا تقاضا کیا جا رہا ہے. تو اب یہاں پر غور فرمائیے, الذین یعملون, یفعلون نہیں کہ ایک بار نیک عمل کر لیا, اس ایمان والے نے ایک بار نیک عمل کر لیا تو اس کے لیے اجر حسن ہے, نہیں. یعملون نہیں, یفعلون نہیں فرمایا, یعملون فرمایا, یعنی وہ بار بار ساری زندگی تکرار کے ساتھ نیکی پر گامزن رہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے ان لہم اجرا حسنا. اور فعل کا لفظ جو ہے ایک بار پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں کیا فرمایا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل فعل, کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے, آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو وہ عذاب کتنی بار آیا تھا؟ ایک بار آیا تو فاعل لام فعل کا لفظ استعمال کیا, الم تر فعل, الم تر کیف فعل ربک. تو فاعل لام جو ہے فعل کا لفظ, اس کا معنی بھی ہے کرنا اور عمل کا مطلب بھی ہے کرنا, لیکن یہاں یعملون فرمایا, یفعلون نہیں فرمایا. اس طرف یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ایک بار کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے نیک عمل کے, رمضان میں مسجد میں آ گیا اور پھر فرار ہوا تو اگلے سال ہی آئے گا, یہ تو یفعلون ہے, یہ یعملون نہیں ہے. بشارت کس پر ہے؟ یبشر الذین آمنوا, ایمان پہلی شرط ہے, وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, یعمل بار 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 تکرار کے ساتھ نیک اعمال کرنے والے کو یہ قرآن عظیم خوشخبری سناتا ہے. وہ کون سی خوشخبری ہے؟ ان لہم اجرا حسنا, کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور اگرچہ عمل کم ہو لیکن شریعت مطہرہ کو, اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اگرچہ عمل کم ہو لیکن ہمیشہ ہو, وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی عمل کر لیا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا, یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. بہت زیادہ عبادت کر لی, چند دن تہجد بھی پڑھ لی اور اس کے بعد چھوڑ دی, یہ پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ 2 رکعت نفل ہو لیکن دوام اور استمرار کے ساتھ ہو, یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے, بجائے اس کے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ 20 رکعت نفل پڑھ لی جائے یا اس سے بھی زیادہ. قلیل تعداد میں درود پاک ہمیشگی کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ محبوب ہے, یا کسی ایک دن کو معین کر کے بس اس میں زیادہ پڑھ لینا. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کانا احب العمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دوم علیہ وان قل, کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ترین پسندیدہ ترین عمل وہ تھا جس پر ہمیشگی اختیار کی جاتی اگرچہ وہ قلیل ہو. تو عمل اس اعتبار سے کوئی بھی عمل اختیار کریں کہ میں اس پر ہمیشگی کروں گا تو اتنا ہی بوجھ اپنی ذات پر ڈالیں کہ جتنا آپ برداشت کر سکیں, اور پھر اس کو ہمیشہ کرتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے, شریعت کو مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی ہے, کیونکہ اس میں اس کی استقامت اور اس میں اس کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے. کبھی جوش آیا, کسی کی تقریر کی وجہ سے کچھ ہو گیا, یہ وقتی جوش ہے, وقتی جوش نہیں چاہیے. خالق سے بندے کا تعلق ہمیشہ والا چاہیے,
مستقل چاہیے یہ رابطہ. اور یہ مستقل رابطہ کب ہوگا؟ کہ جب وہ عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی کی بنیاد پر ہو، تاکہ یہ ربط و تعلق جو ہے وہ مضبوط رہے. بس آخری بات کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو، عمر نہیں عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے یہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت میں بھی مصروف رہتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، حالانکہ اچھی بات تھی نا، بہت زیادہ روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کر رہے ہیں. حضور نے ان سے فرمایا کہ بلا تکن مثل فلان، تو اس شخص کی طرح مت ہو جانا. کس شخص کی طرح؟ تو آپ نے فرمایا کہ کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، کہ وہ رات کا قیام کیا کرتا تھا اور پھر اس نے چھوڑ دیا. تو اس کی طرح مت ہو جانا. تو حضور نے ان کے کثرت روزہ کو اور کثرت تلاوت کو دیکھ کر فرمایا کہ تو اس کی طرح پھر مت ہو جانا کہ جو رات میں اٹھ کر قیام کرتا تھا اور پھر بعد میں اس کو چھوڑ دیا. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اتنا اختیار کرو جس کو ہمیشہ، اگر زیادہ آپ ہمیشہ کر سکتے ہو تو زیادہ اختیار کر لو. آپ کی اسٹیمنا پر ہے، آپ کی طاقت پر ہے، آپ کی ہمت پر ہے، آپ کے جذبے پر ہے. اور ہر ایک کی ہمت اور ہر ایک کا جذبہ اور ہر ایک کی ذہنی سطح مختلف ہوتی ہے. لہٰذا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے طور پر اپنے آپ کو جانچو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تم میں کتنی ہمت ہے، کتنی استقامت ہے، کتنا اسٹیمنا ہے. اس اعتبار سے کسی عمل کو متعین کرو اور پھر اس چیز کو بنیاد بناؤ کہ میں اس کو ہمیشہ کے لیے کر سکوں گا. اس چیز کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرو اور اس کو اختیار کرو. تو حضور نے فرمایا کہ تو اس کی طرح نہ ہو جانا کہ رات کا قیام کرتا تھا اور پھر اس نے اس عبادت کو یعنی قیام اللیل کو ترک کر دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری کی ایک بات ارشاد فرمائی کہ قرآن عظیم ڈر سنانے کے لیے اور ان مومنوں کو خوشخبری دینے کے لیے، بہترین بدلے کی خوشخبری دینے کے لیے تشریف لایا ہے کہ جو عمل صالح کرتے ہیں، یعنی تکرار کے ساتھ ساری زندگی جو ہے وہ عمل صالح پر گامزن رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین بدلے کا وعدہ فرمایا ہے. ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ڈر سنایا. پہلے ایک عام ڈر سنایا کہ اللہ کے شدید عذاب سے ڈر سنایا جائے، بأسا شدیدا من لدنہ. اور اب اللہ تعالیٰ ایک اور خاص ڈراوے کو بیان کر رہا ہے. انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے کلام ہوگا کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈر سنائے ان کو کہ جنہوں نے یہ کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کر لی ہے. اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، یہ بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی جو ہے وہ قبیح بات ہے، کیونکہ یہ محتاجی پر دلیل انشاءاللہ اگلے ہفتے جب ہم اس کی تفصیل کو ذکر کریں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لہم بہ من علم، ان کو کچھ پتا نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے. ولا لآبائہم، اور نہ ان کے آبا کو علم ہے کہ جنہوں نے اس طرح کی بات اللہ کی طرف منسوب کی کہ اللہ کی اولاد ہے. اور بہت سارے لوگ اس کے قائل ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. یہودیوں کا ایک فرقہ ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے. مشرکین مکہ جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنات اللہ کہتے تھے. تو یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبرت کلمات، کتنی بری بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ. تو اس کی تفصیل کہ اتنی سختی کیوں، اتنا شدید لہجہ اور اسلوب کیوں اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا، کیوں اس خاص چیز کا، ایک عام عذاب شدید کا ڈر پہلے بیان ہوا اور بہت سارے گناہوں میں سے اعظم معصیت، سب سے بڑے گناہ سے اب ڈر سنایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف اولاد منسوب کی جائے کہ اس کی اولاد ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے اس کی تفسیر کو ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.